بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا تعارف، ان کی خدمات اور ان کا علمی مقام۔ مفتی تقی عثمانی صاحب تحریک پاکستان کے کارکن اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے اور موجودہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کی پیدائش 27 اکتوبر 1943 کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں ہوئی۔ اردو کے مشہور شاعر مولانا ذکی کیفی اور اردو کی مشہور غیر منقوط کتاب ہادی عالم کے مصنف مولانا محمد ولی رازی بھی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں۔ تعلیم۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مرکزی جامعہ مسجد تھانوی جیکب لائن کراچی میں حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کے قائم کردہ مدرسہ اشرفیہ میں حاصل کی، اور پھر آپ نے اپنے والد بزرگوار کی زیر نگرانی دارالعلوم کراچی میں درس نظامی کی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد 1961 میں اسی ادارے سے فقہ میں تخصص کیا، اور پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے عربی ادب میں ماسٹر کیا اور جامعہ کراچی سے وکالت میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ ڈگری حاصل کی۔ آپ نے اپنے وقت کے تقریباً تمام جید علماء سے حدیث کی اجازت حاصل کی۔ ان علماء میں خود ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی کے علاوہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب اور مولانا محمد زکریا کاندھلوی صاحب شامل ہیں۔ آپ نے تزکیہ کا سفر مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی اور مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی زیر نگرانی طے کیا، جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے مایہ ناز خلفاء میں شامل ہوتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دونوں علماء کے خلیفہ ہیں اور چاروں سلاسل تصوف یعنی قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ میں آپ کو اجازت حاصل ہے۔ رکن اسلامی نظریاتی کونسل جنرل ضیاء الحق صاحب نے 1977 میں 1973 کے آئین کی روشنی میں اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد رکھی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اس کونسل کے بانی ارکان میں سے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور ان کی سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے حدود آرڈیننس کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے سودی نظام بینکاری کے خاتمے کے لیے بھی کئی سفارشات پیش کی۔ آپ بحیثیت جج مفتی تقی عثمانی صاحب جامعہ کراچی سے وکالت کی سند حاصل کرنے کے بعد کافی عرصہ تک پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ وابستہ رہے۔ آپ 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت بینچ کے جج رہے۔ آپ شریعت بینچ کے منصف اعظم اور پاکستان کے قائم مقام منصف اعظم بھی رہے۔ آپ نے بحیثیت جج کئی اہم فیصلے کیے، جن میں سود کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی کا فیصلہ سب سے مشہور ہے۔ 2002 میں اسی فیصلے کی پاداش میں سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف صاحب نے آپ کو آپ کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ اسلامی بینکاری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسی صورت میں جب جدید معاشی نظام کی اسلامی جدید بینکنگ ہے، جس کا پورا ڈھانچہ سود کی بنیادوں پر کھڑا ہے، مسلمان ملکوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زد میں آئے بغیر
معاشی سرگرمیوں کو جاری رکھنا ایک مستقل مسئلہ تھا، لیکن اب مفتی صاحب کی مجددانہ کوششوں کی بدولت یہ مستقل طور پر حل ہو چکا ہے۔ مفتی صاحب نے شریعت کے حدود میں رہ کر بینکاری کا ایک ایسا نظام وضع کیا ہے جو عصر حاضر کے تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے اس نظام کو اسلامی فقہ اکیڈمی کی منظوری کے بعد ساری دنیا میں نہایت تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اس وقت مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب کے اصولوں پر درجنوں اسلامی بینک کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے کئی اسلامی بینکوں نے ایک سال نہایت کامیابی سے کام کرتے ہوئے 200% سے زائد منافع کمایا۔ ملی اور سیاسی کردار۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام پہلی مرتبہ اس وقت سامنے آیا جب آپ نے شیخ الحدیث مولانا یوسف بنوری کی ہدایت پر 1974 کی قادیانی مخالف تحریک میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی اس تحریک میں آپ نے مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ مل کر ایک دستاویز تیار کی جو قادیانیوں کے خلاف پارلیمان میں پیش کی گئی۔ 9/11 کے بعد جب پرویز مشرف کی حکومت پاکستان کو سامراجی مقاصد کے سامنے قربانی کے بکرے کے طور پر پیش کیا گیا تو مفتی صاحب نے اس معاملے پر اپنے کالموں اور بیانوں کے ذریعے کھل کر مخالفت کی۔ آپ نے افغانستان کی اسلامی ریاست پر امریکہ کے حملہ کو طاغوتی سامراج کا تیسری دنیا کے ممالک کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ حقوق نسواں بل پر ترمیم اور لال مسجد کے معاملے پر بھی کھل کر اظہار خیال کیا اور حکومتی موقف کو جھوٹ اور دغا کا پلندہ قرار دیا۔ آپ کی کتابیں: آسان ترجمہ قرآن، آسان نیکیاں، اندلس میں چند روز، اسلام اور سیاست حاضرہ، اسلام اور جدت پسندی، اکابر دیوبند کیا تھے، تقلید کی شرح حیثیت، پر نور دین، تراشے، بائبل کیا ہے، جہاں دیدہ، دنیا میرے آگے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخی حقائق، حجت حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرد کی اصلاح، علوم القرآن، ہمارا معاشی نظام، نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں، عدالتی فیصلے، عیسائیت کیا ہے، درس ترمذی، بائبل سے قرآن تک، تکملہ فتح مہم، اسلامی بینکاری سے متعلق کتب، اسلامی بینکاری کی بنیادیں، اسلامی بینکاری کی تاریخ اور پس منظر، اسلامی بینکاری پر اعتراضات کے تفصیلی جواب۔ اس کے علاوہ مولانا تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ 22 مارچ 2019 بروز جمعہ ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے قاتلانہ حملہ کیا گیا جس سے ان کی گاڑی کا ڈرائیور جاں بحق ہو گیا، تاہم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اس میں محفوظ رہے۔ اعزاز: شیخ الاسلام جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب کو اپریل 2019 کو روس میں اعزازی طور پر علمی خلط زیب تن کرایا گیا جو روس کا بہت اعلیٰ علمی اعزاز ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی علمی خدمات کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اعزازات اور ایوارڈ سے نوازے گئے ہیں۔ آپ کو اسلامی دنیا کی بااثر ترین شخصیات میں شامل کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل رائزنگ انفو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔